السلام علیکم، میں ڈاکٹر طارہ اکرام۔ اگر ہم آج کی اپنی زندگی کو، دنیا کو دیکھیں تو ارد گرد ہمارے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ اسٹریس اور ڈپریشن میں بہت زیادہ مبتلا نظر آتے ہیں، اور یہ ڈے بائی ڈے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی کہ ہر دوسرا شخص جو ہے وہ آپ کو اسٹریس میں نظر آئے گا، ڈپریشن میں، پریشان حال، انگزائٹی میں نظر آئے گا۔ یعنی کہ اگر آپ سڑک پہ بھی جا رہے ہیں تو ہر آدمی ایک ٹینشن میں اور ایک جلدی میں اور ایک طرح کے اس کو 2 منٹ اس سے تھوڑی سی بھی کوئی بات اس کی مرضی کے خلاف ادھر ادھر ہو جائے تو وہ ایک دم سے لگے گا کہ آپ سے ابھی وہ کچھ جھگڑا شروع کر دے گا یا لڑنے لگے گا۔ یہ اسٹریس اس کی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی کا جو نیچر ہے وہ برا ہو گیا ہے، اس کی وجہ اسٹریس ہے، اسٹریس اور پریشانیاں ہیں آج کل کی۔ اس کے تو ویسے تو بہت سارے ریزنز ہیں، لیکن آج کل کی زندگی جو ہے ہماری، اس میں انسرٹنٹی بہت زیادہ ہو گئی۔ انسرٹنٹی جو ہے وہ ڈپریشن اور انگزائٹی اور اسٹریس کی بہت بڑا ریزن ہے۔ جب آپ کانسٹنٹ ایک ایسے حالات میں رہتے ہیں نا جو آپ کو انسرٹن ہے، آپ کو کل کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ کل کیا ہوگا۔ ویسے تو ظاہر ہے کہ فیوچر جو ہے وہ ہم سب کا پوشیدہ ہے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ مستقبل کے بارے میں تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لیکن پھر بھی جو اگر ہم تھوڑی سی اپنی پیچھے کی زندگی کو دیکھیں، یعنی کہ آج سے 20 سال پہلے، 40 سال پہلے یا 50 سال پہلے کی جو ہماری جنریشن تھی، وہ پھر بھی کسی پلاننگ کی پوزیشن میں تھی، وہ پھر بھی اپنا فیوچر پلان کر لیتی تھی۔ لیکن آج کی جو دنیا ہے وہ بہت زیادہ، یعنی کہ ایسی ہے کہ آپ کل کے بارے میں کچھ پریڈکٹ نہیں کر سکتے، آپ کل کے بارے میں کچھ بتا نہیں سکتے کہ میں نے یہ سوچا ہے کیا کل ایسے حالات ہوں گے بھی۔ صرف ہمارے ذاتی حالات ہی نہیں ہوتے، معاشرے کے بھی حالات، دنیا کے بھی حالات، پھر یہ کووڈ کے بعد کے حالات، یہ جو ہے ہمارے اوپر کانسٹنٹ، جب آپ ایک طرح کے اسٹریس میں رہتے ہیں تو ہمارا جو برین ہے وہ اس طرح کے ہارمونز ریلیز کرتا ہے جو ہر وقت آپ کو ایک خوف کی شکل میں، جب آپ رہتے ہیں نا، ہارمونز جب آپ کے ایسے ریلیز ہوتے ہیں، اسٹریس ہارمونز، تو آپ ایک طریقے کی ہر وقت پریشانی، انگزائٹی آپ کے اوپر طاری ہو جاتی ہے، اور آپ ہر چیز کو اس کی صحیح شکل میں نہیں دیکھ سکتے۔ آپ اوور ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ اپنی پریشانی، اگر آپ کی پریشانی لیول 10 کی ہے تو آپ کہتے ہیں یہ تو لیول 20 کی ہے، یعنی کہ اس کو حقیقی شکل میں نہیں لیتے، کیونکہ آپ کی زندگی جو ہے وہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ کل کیا ہوگا، 1 گھنٹے بعد کیا ہوگا۔ ہر طرح کے حالات ہیں، چاہے وہ پرسنل ہوں، سیاسی ہوں، معاشرے کے ہوں، ہر طرح کے حالات جو ہیں ان میں کوئی پائیداری نہیں ہے، انسرٹنٹی ہے، کل کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں۔ سم ٹائمز انسان چلے باقی کے حالات کو تو ہم پھر بھی یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جی دنیا ہی ایسی ہے، چلو ٹھیک ہے، ہو جائے۔ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ ہماری پرسنل حالات جو ہیں نا وہ بھی بہت ہی غیر یقینی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ویسے تو زندگی یہ غیر یقینی ہے، لیکن سم ٹائمز حالات بڑے غیر یقینی ہو جاتے ہیں۔ انسان سم ٹائمز ایسے مسئلوں میں پھنس جاتا ہے جن سے اس کو کوئی راہ دکھائی نہیں دے رہی ہوتی کہ میں اس سے نکلوں گا کیسے۔ تو یہ بڑی ایک کامن چیز آج کل کی زندگی میں بڑی کامن چیز ہو گئی ہے۔ آپ ہر دوسرے انسان سے بات کریں تو وہ ایسی ہی کسی پریشانی، ایسے ہی کسی مسئلے میں مبتلا نظر آتا ہے۔ تو اپنے آپ کو ایک غیر یقینی صورتحال میں رہتے ہوئے بھی ہم کیسے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، اور تھوڑی بہت اسی ماحول میں رہتے ہوئے بھی ہم کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں۔ پہلی چیز یہ سوچئے کہ زندگی سب کی انسرٹن ہے، غیر یقینی ہے، کل کسی نے نہیں دیکھا، اور جب آپ انسرٹنٹی میں رہ رہے ہیں نا تو آپ کے اندر پازیٹیوٹی کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی، آپ بہت ہی نیگیٹو ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور جب آپ نیگیٹو ہو گئے تو آپ ہر چیز کو ہی، ہر انسان کو ہی، ہر موقع کو، ہر اپرچونٹی کو آپ نیگیٹو لیتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس سے نکلا کیسے جائے؟ آئیے 2-4 چیزیں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پہ ڈسکس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا کیا جا سکتا ہے اس غیر یقینی صورتحال میں۔ جی، تو جس وقت ہم بہت زیادہ غیر یقینی حالات میں ہیں، اس وقت سب سے پہلے اپنے ذہن کو تھوڑا سا کام رکھیے،
اور صرف ان چیزوں پر فوکس کیجئے جو آپ کے کنٹرول میں ہیں. ہوتا کیا ہے کہ جب ہم ایسے حالات میں ہوتے ہیں جب پریشانیاں زیادہ ہیں, ہم اسٹریس میں ہیں, تو ہم ان چیزوں پر فوکس کرنا زیادہ شروع کر دیتے ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی. تو ان چیزوں پر فوکس کیجئے جو آپ کے کنٹرول میں ہیں, یعنی کہ اپرچونیٹیز کو دیکھنے کی کوشش کیجئے کہ ان حالات میں ان سے نکلنے کے لیے میں اپنے دائرے میں ہی رہتے ہوئے, کیونکہ اوبویسلی اپنے دائرے سے باہر نکل کر تو ہم کچھ کر نہیں سکتے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ہم پریشانی میں ہیں تو ہم اپنے دائرے سے باہر نکل کر سوچنے لگتے ہیں یہ کام ہو سکتے تھے لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے, فلاں کام نہیں ہو سکتا. جب ہم مسلسل یہ سوچنا شروع کرتے ہیں کہ یہ کام بھی نہیں ہو سکتا, یہ بھی نہیں ہو سکتا, میں زندگی میں یہ بھی نہیں کر سکتا, میں یہ بھی نہیں کر سکتا, میں تو ایک غیر یقینی کی صورتحال میں قید ہو گیا ہوں, تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اسٹریس اور پریشانیاں جو ہیں وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں. تو کوشش کیجئے کہ ان چیزوں پر فوکس کیجئے جو اس وقت آپ کے کنٹرول میں ہیں. بیونڈ کنٹرول چیزوں کو سوچنے کی کوشش مت کیجئے, ان سے دماغ ہٹانے کی کوشش کیجئے. نمبر 1, ماضی کے اکثر ہم بلیمز میں اپنے آپ کو ڈالے رکھتے ہیں, دوسروں پہ بلیم کرتے ہیں, اپنے آپ کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں, یہ اس وقت یہ میں نے یہ نہیں کیا تھا, میں نے فلاں وقت یہ نہیں کیا تھا, اس لیے میں ان حالات میں ہوں. ان کو سوچنے سے آپ کی زندگی کی غیر یقینی صورتحال یا آپ کی پریشانیاں اسٹریسز کم نہیں ہوں گے. جو ہو گیا وہ پاسٹ تھا, وہ غلطی تھی یا غلطی نہیں تھی, حالات تھے, قسمت تھی, واٹ ایور, جو کچھ بھی تھا وہ پاسٹ تھا, وہ گزر چکا ہے, اب کچھ نہیں کر سکتے. تو اب آگے دیکھیے کہ اب جن حالات میں آپ ہیں ان کی بہتری کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے, ان چیزوں پر فوکس کیجئے. جو پیچھے گزر گیا اگر ہم اسی کو لے کر روتے رہیں گے, اسی کو پیٹتے رہیں گے تو کچھ بھی اچیو نہیں کر سکیں گے, اور یہ غیر یقینی کی صورتحال بڑھتی چلی جائے گی. تھوڑا سا شکر گزاری اختیار کرنے کی کوشش کیجئے. اس کے لیے بڑا اچھا فارمولا ہوتا ہے جو ہمیشہ سے ہر کوئی بتاتا ہے کہ آپ ایک لسٹ بنائیے کہ آپ کو اس وقت کیا کیا حاصل ہے, اور ان چیزوں کی بنائیے جو آپ چاہتے تھے کہ آپ کے پاس ہوں, اور ان چیزوں کی بنائیے جو آپ کے پاس ہیں. تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ جو زندگی گزار رہے ہیں وہ بہت سارے لوگوں کا آج خواب ہے. تو آپ آٹومیٹکلی خوشی آپ کے اندر محسوس آپ اپنے اندر کریں گے, اور آٹومیٹکلی آپ کے اندر شکر گزاری پیدا ہوگی. شکر گزاری اختیار کیجئے. یہ صرف اسی لیے نہیں کہ ہمارا مذہب ہمیں کہتا ہے کہ تم ہر حال میں شکر کرو, صرف ایسے ہی نہیں ہے. اللہ نے ہمیں اس لیے بھی کہا ہے کہ یہ ہمارے اندر بڑی پازیٹیوٹی گریٹیٹیوڈ ہمارے اندر بڑی اچھی چینج لاتا ہے. جب ہم اچھی چیزوں پر فوکس کرتے ہیں, اللہ کا شکر کرتے ہیں, تو ہمارے اندر بہت اچھا چینج آتا ہے. ایک چیز پھر یہ کہ جب ہم اپنے کسی بھی حالات سے نکلنے کے لیے ہیلپ کی تلاش کرتے ہیں تو پلیز ہیلپ تلاش مت کیجئے, کیونکہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. تو سب سے پہلے تو کوشش کیجئے, یہ اپنا غور کیجئے, اپنے ارد گرد دیکھیے اور بڑے اطمینان سے سوچئے کہ اس وقت کون لوگ ہیں جو میرے ساتھ سنسیئر ہیں, میری ہیلپ کر سکتے ہیں, میری مدد کو سنسیئرلی آگے آئیں گے. صرف انہی سے مدد مانگیے, یا اپنی کسی بھی کوئی پرابلم صرف انہی کے ساتھ شیئر کیجئے. امیدیں کم لگائیے, کیونکہ جب آپ امیدیں لگاتے ہیں, لوگوں سے زیادہ ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں, تو آپ اور زیادہ ڈپریشن اور اسٹریس سے مبتلا ہو جاتے ہیں, کیونکہ سب کی اپنی زندگی ہے, سب کے اپنے مسائل ہیں, سب انہی میں اتنے مصروف ہیں کہ ایک سرٹن لیول تک جا کے آپ کی کوئی ہیلپ کر سکتا ہے. تو اپنی ہیلپ خود ہی کرنے کی کوشش کیجئے. اور انسرٹنٹی تو بہرحال زندگی کا حصہ ہے, تو اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیے, اپنی صحت کی طرف توجہ دیجیے. اچھا, صحت اس میں صرف فزیکل صحت نہیں آ گئی ہے, اس میں آپ کی مینٹل ہیلتھ بھی آ رہی ہے, اس میں آپ کی ایموشنل ہیلتھ بھی آ رہی ہے. تو ان پریشانیوں, اسٹریس اور اس غیر یقینی سے تھوڑی دیر کے لیے دھیان ہٹانا بھی ضروری ہے, بہت بہت امپورٹنٹ ہے. چاہے وہ آپ واک کرنے جائیں, ایکسرسائز کریں. واک اور ایکسرسائز جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں ہیلپ فل یوں ہوتی ہے کہ آپ کے اندر ایسے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں ایکسرسائز سے,
اور واک سے جو آپ کے اندر ایک طرح کی خوشی کے ہارمونز، آپ اس کو ایک طریقے سے سمجھ لیجئے، یا وہ آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، آپ کے اندر ایک کامنس لانے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. آپ وہ کر سکتے ہیں. آپ میڈیٹیشن کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات، اللہ سے دعا کر سکتے ہیں. سب سے بڑی بات کہ سب سے اوپر تو وہ ہے. اور سب سے زیادہ جو اس میں ہیلپ فل ہے وہ یہی چیز ہے کہ آپ اللہ پر یقین رکھیے، کیونکہ اللہ بعض وقت ایسے راستے نکال دیتا ہے جس کا ہمیں وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. ایک پرٹیکولر سچویشن کے لیے اکثر ہم دو چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ایک سچویشن بنے گی. ہم اکثر فیوچر کی، کیونکہ انسرٹنٹی میں فیوچر ہی اس وقت زیر بحث ہے، تو ایک فیوچر میں اگر اس طرح ہو گیا تو ایک سچویشن تو یہ ہوگی، ایک ہی ہوگی. لیکن اگر آپ اپنی زندگی کا جائزہ لینا تو پتہ لگتا ہے کہ ہم نے دو چیزیں سوچی تھی لیکن ہوئی کچھ اور ہی. سم ٹائمز ان دونوں چیزوں سے کچھ بہت بہتری ہماری زندگی میں ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ بہت بڑا ہے. اللہ اکثر ایسے موقع ہمیں فراہم کر دیتا ہے، ایسے راستے ہمارے لیے نکال دیتا ہے جس کا ہمیں وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. تو اس پر یقین رکھیے، پازیٹیو سوچئے. لا آف اٹریکشن جس پہ ہم کسی وقت بات کریں گے، اللہ نے بھی کہا ہے نا کہ مجھ سے جو گمان کرو، جیسا مجھ سے توقع کرو، میں ویسا ہی ہوں. تو آپ، اور یہ لا آف اٹریکشن بھی آج ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہم جیسا سوچتے ہیں، جیسا کرتے ہیں، جو بات ہم منہ سے نکالتے ہیں. ہمارے بڑے پہلے کہتے تھے دیکھو برا مت کہو، بری بات مجھ سے مت نکالو، برا مت سوچو. تو پلیز اچھا سوچئے. مشکل ہے، غیر یقینی صورتحال میں بہت مشکل ہے، لیکن ناممکن کچھ بھی نہیں ہے. اچھا سوچئے، اچھے کام کیجئے جو ہو سکتا ہے، جو آپ کے اختیار میں ہے. ان چیزوں کی طرف سے اپنا فوکس ہٹانے کی کوشش کیجئے جو آپ نہیں کر سکتے. اس وقت آپ کی پاور ہی نہیں ہے کہ آپ وہ کام کر سکیں. کوشش کیجئے، باقی نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیجئے. انسرٹنیٹی آج کی زندگی میں بہت بڑھ رہی ہے، اور اگر ہم اس میں مستقل ہم نے اپنے آپ کو اس میں مبتلا رکھا نا اور اس سے نکالنے کی کوشش نہیں کی، تو دنیا اس وقت جس طرف جا رہی ہے تو آبادی جو ہے وہ آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے وہ کسی نہ کسی مینٹل ڈس آرڈر میں مبتلا ہو جائے گی. کیونکہ اسٹریس جو ہے وہ ہر مینٹل پرابلم کی اور ہر فزیکل ہیلتھ پرابلم کی جڑ ہوتی ہے. جب بھی ہم مسلسل کانسٹنٹ اسٹریس میں رہتے ہیں تو 10 ہمیں فزیکل بیماریاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں. مینٹلی ہم اپسیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہم جب اتنی غیر یقینی کا شکار ہو جائیں گے نا، اسٹریس میں پڑ جائیں گے، تو ہمیں اپنے سامنے پڑی ہوئی اپرچونٹی بھی یا اپنے سامنے پڑا ہوا بھی کوئی مسئلے کا حل، کوئی سلوشن نظر نہیں آتا. تو اپنے آپ کو اس غیر یقینی سے اور اسٹریس ڈپریشن سے نکالنے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. کوشش کیجئے، اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیے. اپنی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں کام کرتی ہیں. کچھ لوگوں کو پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو تفریح کا شوق ہوتا ہے، یعنی کہ ایموشنل ہیلتھ کی میں بات کر رہی ہوں. کچھ لوگ ٹی وی دیکھنا پسند کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو میوزک کا شوق ہوتا ہے. اس کے لیے بھی تھوڑا سا اپنے لیے ٹائم ضرور نکالیے. یہ مینٹل ہیلتھ کے لیے یہ چیزیں بھی بہت ضروری ہوتی ہیں. باقی کوشش کیجئے اپنے جو بھی آپ کی پرابلمس ہیں اس سے اپنی ایک لمٹ میں رہتے ہوئے اس سے نکلنے کی، اپنے وہ چیزیں جو آپ کے کنٹرول میں ہیں وہ کام ضرور کیجئے. بہت سی ایسی اسکلز ہیں جو آپ سیکھیں، جو آپ کے انٹرسٹ کی ہیں، جو آپ کے آگے زندگی میں بھی کام آئے گی. اور آپ جب کچھ سیکھتے ہیں نا تو آپ کا مائنڈ بھی کھلتا ہے، آپ کے سوچنے کا طریقہ بدلتا ہے. تو نیو اسکلز سیکھنا بھی ان حالات میں بہت اچھا ہے. اور بہت سارے لوگ جو کووڈ کے زمانے میں اس وقت گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس وقت اس ٹائم کو پازیٹیولی استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ چند چیزیں ہیں جن سے ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا ذہن کو اپنی ذہنی صحت کے لیے کام کر سکتے ہیں. اور یہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ذہنی صحت ٹھیک رہنا بہت ضروری ہے. تبھی ہم زندگی میں اپنے مسئلے حل کر سکتے ہیں، کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. بس کوشش کیجئے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، اور باقی سب قسمت پر اللہ پر چھوڑ دیجئے، اور یقین رکھیے کہ وہ ہم سب کے لیے اچھا ہی کرے گا. تو نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.